علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج یوم دفاع 6 ستمبر کا دن ہے۔ یوم دفاع ہر سال 6 ستمبر کو پاکستان میں بطور ایک قومی دن منایا جاتا ہے۔ یہ دن پاک بھارت جنگ 1965 میں افواج کی دفاعی کارکردگی اور قربانیوں کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس دن پاکستان میں مختلف قسم کی تقریبات منائی جاتی ہیں اور ان کا انعقاد جو ہے وہ اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں کیا جاتا ہے، جن میں پرچم کشائی، پریڈ، فوجی نمائشیں، انعامی تقریب، ملی نغمے، فوجی تقاریر وغیرہ شامل ہیں۔ اس کا مقصد پاکستان کے دفاع اور عسکری طاقت کو مضبوط کرنے کی یاد دہانی ہے تاکہ ہر آنے والے دن میں کسی بھی حملے سے بدطریقِ احسن نپٹا جا سکے۔ اس دن اسکول، کالج اور جامعات کے علاوہ سرکاری دفاتر میں 6 ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ کے شہداء اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے اور بھارت کے اس حملے کی پسپائی کا تذکرہ کیا جاتا ہے جس میں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ہر پاکستانی اپنی فوج کی دفاع پر فخر کرتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ پاک فوج ہر محاذ پر سرخرو ہے۔ 6 ستمبر 1965 کا دن عسکری اعتبار سے تاریخی عالم میں کبھی نہ بھولنے والا قابل فخر دن ہے، جب کئی گنا بڑے ملک نے افرادی تعداد میں کئی گنا زیادہ لشکر اور دفاعی وسائل کے ساتھ اپنے چھوٹے سے پڑوسی ملک پر کسی اعلان کے بغیر رات کے اندھیرے میں فوجی حملہ کر دیا۔ اس چھوٹے مگر غیور اور متحد ملک نے اپنے دشمن کے جنگی حملے کا اس بامردی اور جانثاری سے مقابلہ کیا کہ دشمن کے سارے عزائم خاک میں مل گئے۔ بین الاقوامی سطح پر بھی اسے شرمندگی اٹھانا پڑی۔ جارحیت کرنے والا وہ بڑا ملک ہندوستان اور غیور متحد چھوٹا ملک پاکستان ہے۔ 1965 کی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہونے والی اس جنگ میں ثابت ہوا کہ جنگی ریاستی عوام اور فوج متحد ہو کر ہی لڑتی اور جیت سکتی ہے۔ پاکستانی قوم نے اپنے ملک سے محبت اور مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت اور جانصاری کے جرأت مندانہ جذبے نے مل کر ناممکن کو ممکن بنا کر دکھایا۔ پاکستان پر 1965 میں ہندوستان کی طرف سے جنگ کا جو تھوپا جانے پاکستانی قوم کے ریاستی نصب العین دو قومی نظریہ، قومی اتحاد اور حب الوطنی کو بہت بڑا چیلنج تھا، جسے جڑی قوم نے کمال و وقار اور بے مثال جذبہ و حریت سے قبول کیا اور لازوال قربانیوں کی مثال پیش کر کے زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیا۔ دوران جنگ ہر پاکستانی کو ایک ہی فکر تھی کہ اسے دشمن کا سامنا کرنا اور کامیابی پانا ہے۔ جنگ کے دوران نہ تو جوانوں کی نظریں دشمن کی نفری اور عسکریت طاقت پر تھیں اور نہ ہی ان پاکستانی عوام کا دشمن کو شکست دینے کے سوا کوئی اور مقصد تھا۔ تمام پاکستانی میدان جنگ میں کود پڑے تھے۔ اساتذہ، طلبہ، شاعر، ادیب، فنکار، گلوکار، ڈاکٹرز، سول ڈیفنس کے رضاکار، مزدور، کسان اور ذرائع ابلاغ سب کی ایک ہی دھن اور آواز تھی کہ اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ ستمبر 1965 کی جنگ کا ہمہ پہلو جائز لینے سے ایک حقیقی اور گہری خوشی محسوس ہوتی ہے کہ وسائل نہ ہونے کے باوجود اتنے بڑے اور ہر لحاظ سے مضبوط ہندوستان کے مقابلے میں چھوٹے سے پاکستان نے وہ کون سا عنصر اور جذبہ تھا جس نے پوری قوم کو ایک سیسہ پلائی ہوئی ناقابل عبور دیوار میں بدل دیا تھا۔ ہندوستان اور پاکستان کی مشترکہ سرحد رن آف کچھ پر طے شدہ قضیہ کو ہندوستان نے بلا جواز زندہ کیا۔ فوجی تصادم کے نتیجے میں ہزیمت اٹھائی تو یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ ہندوستان پاکستان کے ساتھ جنگ کے لیے اپنی پسند کا محاذ منتخب کرے گا۔ اس کے باوجود پاکستان نے ہندوستان سے ملحقہ سرحدوں پر کوئی جارحانہ اقدام نہ کیے تھے، صرف اپنی مسلح افواج کو معمول سے زیادہ الرٹ کر رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 6 ستمبر کی صبح جب ہندوستان نے حملہ کیا تو انن فنن ساری قوم، فوجی جوان اور افسر، سارے سرکاری ملازمین جا کر اپنے اپنے فرائض کی ادائیگی میں مصروف ہو گئے۔ صدر مملکت فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کے ایمان افروز اور جذبہ مرد مجاہد سے لبریز قوم سے خطاب کی وجہ سے ملک اللہ اکبر پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ فیلڈ مارشل ایوب خان کے اس جملے پاکستانیوں اٹھو، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے آگے بڑھو اور دشمن کو بتا دو کہ اس نے کس قوم کو للکارا۔ ان کے اس خطاب نے قوم کے اندر گویا بجلیاں بھر دیں۔ پاکستان آرمی نے ہر محاذ پر دشمن کی جارحیت اور پیش قدمی کو حب الوطنی کے جذبے اور پیشہ ورانہ مہارتوں سے روکا ہی نہیں، انہیں پسپا ہونے پر بھی مجبور کر دیا تھا۔ ہندوستانی فوج کے کمانڈر ان چیف نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ وہ لاہور کے جم خانہ میں شام کو شراب کی محفل سجائیں گے۔ ہماری مسلح افواج نے جواب میں کمانڈر ان چیف کے منہ پر وہ تماچے جھڑے کہ وہ مرتے دم تک منہ چھپاتا پھرا۔
لاہور کے سیکٹر کو میجر عزیز بھٹی جیسے سپوتوں نے سنبھالا، جان دے دی، مگر وطن کی زمین پر دشمن کا ناپاک قدم قبول نہ کیا۔ چونڈا کے سیکٹر پر ہندوستان کا پسندیدہ اور اہم محاذ تھا، کو پاکستانی فوج کے جوانوں نے اسلحہ و بارود سے نہیں، اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھ کر ہندوستانی فوج اور ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا۔ ہندوستان کی اس سطح پر نقصان اور تباہی کو دیکھ کر بیرون ملک سے آئے ہوئے صحافی بھی حیران اور پریشان ہوئے۔ پاکستانی مسلح افواج کو دلیری دی۔ نہ صرف آرمی بلکہ تحصیل پسرور کے عام لوگوں نے بھی اپنی افواج کے ساتھ بڑھ چڑھ کر دشمن کی جارحیت کا مقابلہ کیا اور دشمن کے اپنے ایریا میں گھس جانے کے باوجود اپنے دیہاتوں میں مورچے بنا کر ڈٹے رہے اور دشمن کو دکھایا کہ اہلیان پسرور کو روند کر پاکستان میں داخل ہونا اتنا آسان نہیں۔ دشمن ٹینکوں کی ایک بہت بڑی تعداد لے کر سبز پیر موڑ، میراج کے درمیان اور تحصیل ظفروال کے مختلف دیہاتوں سے اندر گھس آیا، جسے پھلواڑہ کے مقام پر پاکستانی قوم نے وہ سبق سکھایا کہ اس کی آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی۔ پاکستان نیوی ستمبر 1965 میں نیوی کی جنگی سرگرمیاں بھی دیگر دفاعی اداروں کی طرح قابل فخر رہیں۔ اعلان جنگ ہونے کے ساتھ بحری یونٹس کو متحرک اور منشقل کرکے اپنے اپنے اہداف کی طرف روانہ کیا گیا۔ کراچی بندرگاہ کے دفاع کے ساتھ ساتھ ساحلی پٹی پر پیٹرولنگ شروع کرائی گئی۔ پاکستان کے بحری تجارتی روٹس کی حفاظت بھی پاکستان بحریہ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، اس لیے سمندری تجارت کو بحال رکھنے کے لیے گہرے سمندروں میں بھی یونٹس بھجوائی گئی۔ یہ امر تسلی بخش ہے کہ پوری جنگ کے دوران پاکستان کا سامان تجارت لانے لے جانے والے بحری جہاز بلا روک ٹوک اپنا سفر کرتے رہے۔ اس کے علاوہ ہندوستانی بحریہ کو بندرگاہوں سے باہر تک نہ آنے دیا۔ پاکستان نیوی کی کامیابی کا دوسرا ثبوت یہ ہے کہ ہندوستان کے تجارتی جہاز سرسوتی اور دیگر تو کتنے عرصے تک پاکستان میں زیر حراست اور حفاظت کراچی کی بندرگاہ میں رہے۔ 7 ستمبر کا دن پاکستان کی فتح اور کامیابی کا دن تھا۔ پاکستان نیوی کا بحری بیڑا، جس میں پاکستان کی واحد آبدوز PNS غازی بھی شامل تھی، ہندوستان کے ساحلی مستقر دوارکا پر حملہ کے لیے روانہ ہوئی۔ اس قلعے پر نصب ریڈار ہمارے پاک فضائیہ کے آپریشنز میں ایک رکاوٹ تھی۔ مذکورہ فلائٹ صرف 20 منٹ تک اس دوارکا پر حملہ آور رہا۔ توپوں کے دہانے کھلے اور چند منٹ میں دوارکا تباہ ہو چکا تھا۔ PNS غازی کا خوف ہندوستان کی نیوی پر اس طرح غالب تھا کہ ہندوستانی فلائٹ بندرگاہ سے باہر آنے کی جرات نہ کر سکا۔ ہندوستانی جہاز تلوار کو پاکستانی بیڑے کا سراغ لگانے کے لیے بھیجا گیا، مگر وہ بھی غازی کے خوف سے کسی اور طرف نکل گیا۔ اسی طرح لاہور میں پاک فوج کی 150 سپاہیوں کی ایک کمپنی نے 12 گھنٹے تک ہندوستان کی 1500 فوج کو روکے رکھا اور ہماری پچھلی فوج کو دفاع مضبوطی کرنے کا بھرپور موقع فراہم کیا۔ لاہور میں ایک اور جنگی محاذ پر میجر عزیز بھٹی پہرا دے رہے تھے۔ وہ اس وقت لاہور سیکٹر کے علاقے برکی میں کمپنی کمانڈر تعینات تھے۔ میجر عزیز مسلسل 5 دن تک بھارتی ٹینکوں کے سامنے سرسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹے رہے اور بالآخر 12 ستمبر 1965 کو بھارتی ٹینک کا گولہ چھاتی پر کھایا اور جامِ شہادت نوش فرمایا۔ جنگ ستمبر کے دوران بھارتی فوج نے 17 دن میں 13 حملے کیے۔ ان کی افواج تعداد اور جنگی سازوسامان کے حوالے سے کئی گنا طاقتور تھی، جبکہ پاکستانی فوج تعداد اور تیاری کے حساب سے بھارت سے بہت کم تھی، لیکن پاکستانی جوانوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر مسلسل 17 دن تک دشمن کو لاہور میں داخل ہونے سے روکے رکھا اور ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ وطن کے ان بہادر سپوتوں میں کچھ کے کارنامے تو ایسی لازوال داستانیں ہیں کہ جنہیں رہتی دنیا تک جرأت اور بہادری کی جاویداں مثالوں کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ ایسے جرأت مند شہیدوں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انہیں ملک کے سب سے عظیم فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے۔ اس اعزاز کو شجاعت اور بہادری کے پیکر حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ یہ نشان صرف ان فوجی جوانوں کو نصیب ہوتا ہے جنہوں نے وطن کے لیے انتہائی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جامِ شہادت نوش کیا۔ ان میں میجر طفیل نے سب سے بڑی عمر یعنی 44 سال میں شہادت پانے کے بعد نشان حیدر حاصل کیا۔ نشان حیدر پانے والے باقی شہداء کی عمریں 40 سال سے بھی کم تھیں۔ سب سے کم عمر نشان حیدر حاصل کرنے والے راشد منہاس تھے، جنہوں نے 20 سال 6 ماہ کی عمر میں شہادت پر نشان حیدر اپنے نام کیا۔ اس اعلیٰ ترین فوجی اعزاز کے بارے میں ایک دلچسپ حقیقت جو بہت کم لوگ جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ نشان حیدر جنگوں کے دوران دشمن افواج سے چھینے گئے اسلحے کے دھات سے بنایا جاتا ہے۔ اب تک بڑی فوج کے حصے میں 9 جبکہ پاک فضائیہ کے حصے میں 1 نشان حیدر آیا ہے۔ ہم اپنے ان عظیم شہداء کی قربانیوں کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے عظیم شہداء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم آج ایک آزاد ملک میں آزاد زندگی جی رہے ہیں، جیسا چاہتے ہیں ویسا جیتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی ہمیں کسی قسم کی قید نہیں ہے۔
ہر طرح سے ہم اپنی ملک میں جو ہے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں بالکل آزادی اور بے فکری کے ساتھ۔ یہ ہماری اس فوج ان جوان مردوں کی بہادری اور جرأت کا نتیجہ ہے کہ ہم آج سکون سے سانس لے رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری فوج کو سلامت رکھے اور انہیں اسی طرح سے بہادری اور جرأت کے جذبے سے سرشار رکھے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔